بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کی جانب سے پیش رہی ہے۔ کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ: دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی، پاکستان۔ ای میل ishaq@dgcom.net.pk۔ فون نمبر 030022814002۔ شکریہ۔ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ جو احادیث پچھلے ہفتوں میں چل رہی تھی وہ تکبر سے متعلق تھی، اور ان میں تکبر سے بچنے کی تاکید کی گئی تھی اور تکبر پر وعیدیں بیان فرمائی گئی تھی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایسی حدیثیں ذکر فرمائی ہیں کہ جن سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ کون سی چیز ایسی ہے جو تکبر میں داخل نہیں۔ بعض لوگ جب تکبر کی وعیدیں سنتے ہیں اور تکبر کی برائی سنتے ہیں تو ان کے دل میں ایک وہم پیدا ہو جاتا ہے کہ کہیں ہمارا فلاں کام تکبر تو نہیں، فلاں کام تکبر تو نہیں۔ اس واسطے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ حدیثیں ایسی بیان فرمائی ہیں جس میں بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ عمل جو اس حدیث میں کیا گیا یہ تکبر میں داخل نہیں۔ تو ان میں پہلی چیز جو ذکر فرمائی امام بخاری نے وہ ہے کسی کے ظلم کا بدلہ لینا۔ اگر کسی شخص نے آپ کو برا بھلا کہا اور ناحق کہا، اس کا حق نہیں تھا، غلط بات کہہ دی، اگر آپ اس کے جواب میں اپنی صفائی پیش کریں، جائز صفائی پیش کریں اور یہ بتائیں کہ تم نے میرے اوپر جو الزام لگایا ہے وہ درست نہیں ہے، تو یہ کوئی تکبر کی بات نہیں۔ یہ ہر انسان کا ایک حق ہے کہ وہ اپنے آپ سے دفاع کرے، مدافعات کرے غلط بات۔ اس لیے یہ باب قائم کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باب الانتصار بعد الظلم۔ کسی نے ظلم کیا ہو، ناحق آپ کو تکلیف پہنچائی ہو، یا آپ کی طرف ناحق کوئی بات منسوب کی ہو، یا آپ کو برا بھلا کہا ہو، تو اس کے جواب میں اپنی صفائی پیش کرنا، اس کا جواب دینا، اس کی مدافعات کرنا، یہ نہ ظلم میں داخل ہے نہ تکبر میں داخل ہے۔ کوئی شخص یہ سمجھے کہ بھائی چونکہ اگر میں جواب دوں گا، اپنی صفائی پیش کروں گا تو یہ اپنی بڑائی ہوگی، اپنی بڑائی بیان کرنا ہوگا، اپنی تعریف بیان کرنا ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے حدود میں رہتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی اور اپنا دفاع کرنے کی اجازت دی ہے۔ اور یہ وہی بات ہے جو پہلے بھی میں نے عرض کی تھی کہ اللہ جل جلالہ نے جو جذبات ہمارے دلوں میں رکھے ہیں وہ اگر اپنی حدود میں ہوں تو وہ کارآمد ہے۔ مثلا غصہ ہے، یہ غصہ ایسا نہیں ہے کہ غصہ بالکل بیکار چیز ہو اور اس کا کوئی مصرف نہ ہو اور یہ ہر حالت میں ناجائز ہو۔ غصہ اپنی ذات میں مفید چیز ہے جو اگر اس کو اپنی حدود میں استعمال کیا جائے۔ اگر غصہ نہ ہو تو ایک درندہ حملہ آور ہو رہا ہے، دشمن حملہ آور ہو رہا ہے اور غصہ نہیں آتا تو آدمی اپنی جان کی حفاظت نہیں کر سکتا، اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا۔ تو اپنے دفاع کے لیے اگر غصہ آتا ہے تو وہ کوئی معیوب بھی نہیں، گناہ بھی نہیں، اللہ جل جلالہ کو ناپسند بھی نہیں، لیکن اس جگہ ناپسند ہے جہاں اس کا محل نہیں، ناحق کسی کے اوپر غصہ کرنا، یہ منع ہے۔
اس لیے امام بخاری نے یہ بات کہی کہ تکبر کی وجہ سن کر یہ نہ سمجھنا کہ اگر کوئی شخص تم پر ناحق حملہ آور ہو جائے یا تمہاری برائی کرنا شروع کر دے تو اس کا دفاع کرنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں، وہ جائز ہے۔ اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل واقعہ یہاں پر روایت کیا ہے۔ وہ واقعہ یوں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری ازواج مطہرات تھیں حضرت عائشہ کے علاوہ، انہوں نے ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا، اور اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے اور آپ آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ بھی آپ کے قریب لیٹی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ جو حضور کی بیٹی تھی وہ داخل ہوئی، اجازت طلب کی، اندر آنے کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، وہ آ گئیں اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ آپ کی جو دوسری ازواج مطہرات ہیں وہ آپ سے انصاف کی درخواست کرتی ہیں حضرت عائشہ کے بارے میں، فی بنت ابی قحافہ، حضرت ابوبکر کی بیٹی یعنی حضرت عائشہ کے بارے میں انصاف کی درخواست کرتی ہیں۔ وہ مطلب یہ تھا، جس کی تفصیل آگے عرض کروں گا انشاءاللہ، کہ مطلب یہ تھا کہ آپ کا میلان حضرت عائشہ کی طرف کچھ زیادہ معلوم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے دوسری ازواج مطہرات یہ چاہتی ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بھی ویسا ہی محبت رکھیں جیسے کہ حضرت عائشہ کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فرمایا کہ بیٹی اتحبین ما احب، کیا تم جس سے میں محبت کروں کیا تم بھی اس سے محبت کرتی ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے حضرت فاطمہ نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، بلا، جس سے آپ کو محبت ہے اس سے مجھے بھی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا فاحبی ہذہ، حضرت عائشہ برابر میں تھی، لیٹی ہوئی تھی، تو فرمایا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں جس سے محبت کرتا ہوں اس سے تم محبت کرتی ہو تو ان سے محبت کرو، یعنی حضرت عائشہ سے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر چلی گئی۔ ان کو در حقیقت بھیجا تھا دوسری ازواج مطہرات نے کہ آپ جا کر بات کیجئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ آئی تھی اور یہ جواب لے کر چلی گئی۔ وہاں جا کر دوسری ازواج مطہرات کو بتایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی تھی، آپ نے جواب میں یہ فرمایا اور میں یہ جواب لے کر آئی ہوں۔ تو دوسری ازواج مطہرات نے کہا کہ جو مقصد جو بات ہم کہنا چاہتی تھی آپ نے وہ پوری بات نہیں کہی، اور آپ نے وہ پوری بات جو ہمارے دل میں تھی وہ حضور تک نہیں پہنچائی، تو اس واسطے آپ ذرا دوبارہ جائیے اور دوبارہ جا کر پوری بات کہیے۔ دوسری یہاں روایات میں اختصار ہے، دوسری روایت میں اس کی تفسیر آتی ہے کہ اصل میں بات یوں تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو تمام ازواج مطہرات میں ہمیشہ برابری فرماتے تھے، کسی کے ساتھ کبھی بھی کوئی ترجیح سلوک نہیں کیا، لیکن دل کی محبت کا جہاں تک تعلق ہے وہ انسان کا ایک غیر اختیاری معاملہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے تھی، ان کی ذہانت کی وجہ سے، ان کے علم کی وجہ سے، وہ جس طرح امت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو محفوظ رکھتی تھیں اور پہنچاتی تھیں، تو اتنی محبت دوسری ازواج مطہرات سے نہیں تھی جتنی حضرت عائشہ سے تھی، ان کے خصوصیات کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بھی احساس تھا کہ حضور کو حضرت عائشہ سے زیادہ تعلق ہے، زیادہ محبت ہے۔ تو جب کسی صحابی کو کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوتا کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرے، تو صحابہ کرام اس کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں آ جائیں گے، کیونکہ آپ ہر روز ایک زوجہ مطہرہ کے گھر میں قیام فرمایا کرتے تھے، تو وہ اس بات کا انتظار فرماتے تھے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں آپ تشریف لے آئیں گے اس دن ہم آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں گے۔ تو ازواج مطہرات کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ان کا یہ طرز عمل اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام پر بھی یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آپ کو حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے تعلق زیادہ ہے دوسری ازواج کے مقابلے میں۔
اس لیے انہوں نے بھیجا تھا حضرت فاطمہ کو کہ آپ جا کر حضرت فاطمہ سے بات، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بات کریں۔ حضرت فاطمہ نے صرف اتنا ہی جملہ کہا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ فرما دیا کہ بھائی اگر تمہیں میری محبت کرنے والے جن سے میں محبت کرتا ہوں ان سے محبت ہے تو حضرت عائشہ سے محبت کرو۔ تو جب جا کر یہ بات حضرت فاطمہ نے بتائی دوسری ازواج مطہرات کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پوری بات نہیں کہی، ہمارا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا، تو اس واسطے دوبارہ جائیے اور دوبارہ جا کر ہماری پوری بات حضور تک پہنچا دیجیے۔ تو حضرت فاطمہ نے کہا بھائی میں واللہ لا اکلمہ ابدا، اب تو میری جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اب میں دوبارہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر وہی بات نہیں کر سکتی۔ تو جب یہ بات حضرت فاطمہ نے انکار کر دیا تو حضرت ازواج مطہرات میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی وہ بڑی دلیر خاتون مشہور تھی، دلیر بھی تھی اور بڑی عبادت گزار بھی تھی، اور ساتھ ساتھ ذرا بات کرنے کا سلیقہ بھی ان کو خوب آتا تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کو۔ تو دوسرے ازواج مطہرات نے کہا زینب سے کہ آپ جائیے، آپ جا کر بات کیجیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت زینب نے جا کر اجازت طلب کی حضور کی خدمت میں۔ آپ اس وقت حضرت عائشہ جی کے گھر میں مقیم تھے، حضور نے اجازت دے دی۔ اب جب حضرت حضور نے اجازت دے دی تو حضرت زینب نے آ کر جب بات کرنی شروع کی تو اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کچھ نامناسب کلمات زبان سے ان کے نکلے۔ حضرت عائشہ کے لیے کچھ ایسے کلمات کہ جو حضرت عائشہ کی کچھ تھوڑی سی اس میں برائی ہوتی تھی، ایسے کلمات ان کی زبان سے نکلے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب وہ حضرت زینب مجھے برا بھلا کہہ رہی تھی اور مجھ پر ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی تو میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی کہ آیا حضور مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں ان کا جواب دوں یا اجازت نہیں دیتے۔ تو کہتے میں دیکھتے رہی حضور کو یہاں تک کہ حضور کے انداز سے مجھے یہ سمجھ میں آ گیا کہ حضور اگر میں کوئی جواب دوں حضرت زینب کا تو حضور کو ناگوار نہیں ہوگا اور حضور کی طرف سے اجازت ہے۔ چنانچہ میں کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر میں نے حضرت زینب کی بات کا جواب دینا شروع کیا، اور اس طرح جواب دیا، اس انداز سے جواب دیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترکی بترکی جواب دیا۔ ترکی بترکی جواب دینے کے نتیجے میں حضرت زینب کو خاموش ہونا پڑا۔ تو جب میرے جواب کے ذریعے میں غالب آ گئی زینب کے اوپر اور ان کو میری بات کا کوئی جواب بن نہ پڑا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے میرے بارے میں کہ یہ ابو بکر کی بیٹی ہے، یعنی ابو بکر کی بیٹی ہے، لہذا اس سے جیتنا آسان کام نہیں اور اس کے اوپر غالب آنا آسان کام نہیں۔ یہ ہے واقعہ جو امام بخاری رحمۃ اللہ نے یہاں پر روایت کیا ہے، اور مقصود اس سے یہ ہے کہ دیکھو یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضرت زینب نے جو گفتگو کی اس میں ان کی تھوڑی سی برائی سی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو جواب دینے سے روکا نہیں، منع نہیں کیا، اپنا دفاع کیا انہوں نے اور خوب اچھی طرح کیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اپنے دفاع میں کوئی بات کہے تو یہ تکبر میں داخل نہیں ہوتا۔ یہ ہے سارا مقصد اس واقعے کو لانے کا۔ اب اس واقعے میں چند باتیں سمجھنے کی ہیں، اور اکثر بعض مرتبہ لوگوں کے دلوں میں اس قسم کی روایتیں دیکھنے کے بعد کچھ شکوک و شبہات پیدا ہو جایا کرتے ہیں، اس لیے ذرا بات سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک سے زیادہ تھیں، ساری دنیا جانتی ہے۔ بعض غیر مسلموں نے، کافروں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زندگی کے اس پہلو کے اوپر زبان طعن دراز کی ہے اور اس پر اعتراض کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کیوں کی، اور چونکہ ہمارے معاشرے میں زیادہ شادیوں کا رواج نہیں، اس واسطے
یہ پروپیگنڈا جو کافروں کی طرف سے کیا گیا، کبھی کبھی مسلمانوں کے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہونے لگتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی ازواج مطہرات سے کیوں نکاح کیا، اور دل میں کبھی کبھی وسوسہ شیطان ڈالنے لگتا ہے۔ تو خوب اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو متعدد نکاح فرمائے اور ایک سے زیادہ شادیاں کی، اس کا منشا اگر آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر غور کرے تو اس کا منشا نفسانیت نہیں ہو سکتی، جس کی واضح وجہ یہ ہے کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے 52 سال ایک اپنی سے تقریباً دوگنی عمر کے خاتون کے ساتھ گزارے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 25 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور 52 سال کی عمر تک آپ نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ تو 52 سال زندگی کے جو گزرے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ گزرے، جن کی عمر نکاح کے وقت 40 سال تھی۔ حضور کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال، اور وہ بھی بیوہ، اور 52 سال تک انہی کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ اگر پیش نظر معاذ اللہ نفسانیت ہوتی تو نفسانیت جو ہے اس میں یہ کسی انسان کے بات یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جوانی کا بیشتر زمانہ آدمی ایک بیوہ عورت کے ساتھ گزارے، جبکہ آپ کے سامنے پیشکش کی گئی کہ آپ اگر چاہیں تو عرب کا منتخب حسن و جمال آپ کی خدمت میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ نے اس پیشکش کو رد فرما دیا۔ 52 سال آپ نے ان کے ساتھ گزارے۔ اس کے بعد جتنے نکاح ہوئے وہ آپ کی عمر مبارک کے آخری 10 سالوں میں ہوئے، یعنی 63 سال کی کل عمر ہوئی ہے، اور 52 سال کے بعد آپ کے نکاح ہوئے ہیں، اور جتنے بھی ہوئے ہیں 10 سال عمر کے گزرے ہیں۔ پھر ان 10 سال میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ یہ 10 سال وہ ہیں جو جہاد میں حرب و ضرب کے اندر مشغول ہیں۔ اگر اس کا کوئی آدمی حساب لگائے تو اس 10 سال کا بہت کم حصہ ایسا ہے کہ جہاں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں اطمینان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا ہو۔ کبھی اس جہاد پر تشریف لے جا رہے ہیں، کبھی اس جہاد پر تشریف لے جا رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت اس حالت میں گزرا۔ تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا منشا نفسانیت نہیں تھی، منشا در حقیقت یہ تھا کہ ایک طرف تو اسلام پھیل رہا تھا مختلف قبائل کے اندر اور مختلف علاقوں میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان تمام قبائل اور علاقوں سے براہ راست تعلق قائم کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ازواج مطہرات تھی۔ ازواج مطہرات کے ذریعے مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف خاندانوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قریبی تعلق پیدا ہو رہا تھا۔ ایک وجہ تو یہ تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گھریلو زندگی کے بارے میں آپ کی سنتیں، آپ کی تعلیمات اور آپ کا طرز عمل یہ امت کو بتانے کے لیے ضرورت تھی اس بات کی کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی خواتین ایک سے زیادہ ہوں، تاکہ وہ امت تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کے حالات پہنچا سکیں۔ باہر کی زندگی کے حالات صحابہ کرام کے سامنے تھے، اور صحابہ کرام ماشاءاللہ سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، وہ روایت کرنے والے موجود تھے، لیکن گھر میں جانے کے بعد آپ کا طرز عمل کیا ہوتا ہے یہ روایت کرنے کے لیے ازواج مطہرات کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ تیسری بات یہ تھی کہ بہرحال اسلام نے ضرورت کے وقت مرد کو ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے، لیکن اس اجازت کے کچھ احکام ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں اور اس سے متعلق احکام ہیں۔ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا۔ عبادات میں کیا، معاملات میں کیا، معاشرت میں کیا، گھریلو زندگی میں کیا، ہر چیز میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کر بھیجا کہ یہ ہے نمونہ اور اس کی پیروی کرو۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کرائے
کہ جو محض اس لیے کرایا گیا تاکہ امت کو پتہ چلے کہ اگر ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اس صورت میں انسان کے لیے کیا شریعت کا حکم ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں قضا کرائی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا ہوئی، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ قضا کرائی گئی۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ نے یہ تمام حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب آپ سوتے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، تنام عینی ولا ینام قلبی، میری آنکھ سوتی ہے، دل نہیں سوتا، تو دل کبھی سوتا ہی نہیں تھا، لہذا جو آپ کی عام حالت تھی اس کا تقاضا یہ تھا کہ کبھی ایسا ممکن نہ ہو کہ آپ سوئیں اور نماز کا وقت نکل جائے، اس واسطے کہ دل تو جاگ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ نماز کا وقت آ گیا اور آپ نماز کی اور اٹھ جائیں۔ لیکن ایک رات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی نیند مسلط کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ فجر کا وقت نکل گیا، سورج طلوع ہو گیا اور آپ نماز نہیں پڑھ سکے۔ یہ کیوں کرایا گیا؟ تاکہ امت کے سامنے یہ بات معلوم ہو کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے سونے کی حالت میں تو اس وقت حکم کیا ہے شریعت کا، وہ بات حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ظاہر ہو جائے۔ اسی طرح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابغض المباح الی اللہ الطلاق، کہ سارے مباحات میں جتنی بھی جائز کام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض کام جو ہے وہ طلاق ہے، کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے، سب سے زیادہ مبغوض اللہ تعالیٰ کو یہ بات ہے، لہذا جب تک بہت مجبوری نہ ہو جائے تو طلاق نہیں دینی چاہیے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اسوہ حسنہ بنانا تھا لہذا ایک مرتبہ آپ نے ایک خاتون کو طلاق بھی دی اور طلاق دینے کے بعد رجوع بھی فرمایا۔ یہ امت کے واسطے ایک نمونہ بتانے کے لیے کہ اگر کسی کو طلاق دینی ہو تو اس طرح دے، رجوع کرنا ہو تو اس طرح کرے۔ تو آپ کی ذات والا صفات کو اللہ جل جلالہ نے ہر شعبے زندگی میں نمونہ بنایا تھا، تو جب شریعت نے یہ حکم دیا کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا جائز ہے تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اس معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نمونہ بنا کر امت کے سامنے پیش کیا کہ اگر کسی کو ایسی ضرورت پیش آئے تو اس صورت میں اس کو کن احکام کی رعایت کرنی ہوگی، اور جناب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رعایت کو کر کے امت کے سامنے واضح فرمایا۔ بعض لوگ ایک صاحب ایک مرتبہ کہنے لگے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ نکاح کر کے لوگوں کے لیے دروازہ کھول دیا اس بات کا کہ وہ بھی ایک سے زیادہ نکاح کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھے اور آپ کے طرز عمل کا مشاہدہ کرے تو واقعہ یہ ہے کہ آپ نے ایک سے زیادہ نکاح کر کے لوگوں کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو بہت ہی زیادہ مشکل بنا دیا، اس واسطے کہ آپ نے جو طرز عمل ازواج مطہرات کے ساتھ اختیار فرمایا کہ جس باریک بینی کے ساتھ آپ نے ان سب کے درمیان عدل و انصاف قائم فرمایا اور مرتے دم تک اس انصاف کو قائم رکھا کہ جب آپ بیمار ہیں، مرض وفات میں ہیں، اس وقت بھی آپ تمام ازواج کے حقوق اپنی اپنی جگہ پر ادا فرما رہے ہیں، اور یہاں تک فرما رہے ہیں کہ جن چیزوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے فرما دیا تھا کہ اس کے آپ مکلف نہیں، وہاں پر بھی آپ نے عدل انصاف قائم فرمایا۔ سفر میں آپ تشریف لے جاتے تو سفر میں حکم یہ ہے کہ سفر کے اندر، سفر کے دوران باریاں مقرر کرنے کا حکم ختم ہو جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی سفر فرماتے تو ازواج مطہرات کے درمیان قرآن اندازی کرتے کہ کون میرے ساتھ جائے، جس کے نام کا قرآن نکالا تھا اس کو ساتھ لے کر جاتے۔ تو ہر قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کی دلداری اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا جو معاملہ فرمایا تو اس نے امت کے سامنے واضح کر دیا کہ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اگر کوئی شخص کرے تو پھر ان رعایتوں کے ساتھ کرے، ان حدود میں رہ کر کرے جن حدود میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیا۔ یہ ساری باتیں دنیا کے سامنے واضح نہیں ہو سکتی تھی اس وقت تک جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل مبارک کے اندر یہ چیز نہ آتی۔ اس واسطے اللہ تعالیٰ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سے زیادہ ازواج سے نکاح کرنے کی نہ صرف یہ کہ اجازت دی بلکہ عملاً اس کو کرا کے دکھایا۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ روایتوں میں ازواج مطہرات کے درمیان کبھی کبھی آپس کی کچھ چشمکوں کا ذکر آتا ہے،
کہ ازواج مطہرات کے درمیان کبھی کبھی آپس میں کچھ چشمک ہو جاتی تھی، جیسے کہ اس روایت میں آیا ہے. تو بعض لوگ اس کو ازواج مطہرات کی شان میں اور ان کے نظریے کے حساب سے ازواج مطہرات کی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. مثلا اب یہی اس واقعے میں جیسا کہ میں نے ابھی تفصیل عرض کی کہ ہوتا یوں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے چونکہ آپ کی کا تعلق زیادہ تھا اور اس کی حقیقت یوں تھی کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام معاملات میں تو بالکل برابر کا سلوک فرماتے تھے تمام ازواج کے ساتھ. جتنا ایک جگہ نفقہ دیا ہے اتنا ہی دوسری جگہ دیا جائے گا. جتنے دن آپ نے ایک زوجہ مطہرہ کے ساتھ گزارے اتنا دن دوسرے کے ساتھ بھی گزارے. سفر کے اندر کبھی باریاں مقرر کر لی، کبھی قرآن اندازی کے ذریعے لے کر تشریف لے گئے، اور جتنا کسی ایک زوجہ مطہرہ کو فائدہ پہنچایا دوسری کو بھی اتنا ہی فائدہ پہنچایا. کوئی فرق دیکھنے والا ہرگز محسوس کر ہی نہیں سکتا تھا. لیکن ایک تو ہوتا ہے ظاہری معاملہ اور ایک ہوتا ہے دل کا تعلق. دل کا تعلق، یہ دل کا تعلق ایسی چیز ہے جو انسان کی اختیار سے باہر ہے. اس میں عین ممکن ہے کہ اس کو ایک سے محبت زیادہ ہو، دوسری سے محبت کم ہو، اور اس میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ بھئی ظاہری طور پر جتنے احکام ہیں ان میں تو برابری ضروری ہے، لیکن جو غیر اختیاری معاملہ ہے کہ کسی سے محبت زیادہ ہے وہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی فرمایا کرتے تھے ازواج مطہرات کے درمیان عدل و انصاف قائم کرنے کے بعد کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک، کہ اے اللہ یہ میں نے اپنے اختیار کے مطابق جتنا ہو سکا وہ تو میں نے عدل قائم کر دیا ازواج مطہرات کے درمیان، لیکن جو بات میرے اختیار سے باہر ہے اے اللہ اس کے اوپر مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیے. قرآن کریم کی آیت بھی اس کے مطابق نازل ہوئی کہ بھائی تم اتنے ہی مکلف ہو اور جو تمہارے اختیار سے باہر ہے اس کے تم مکلف نہیں. اگر ایک سے محبت زیادہ ہو، ہاں اس محبت کا زیادہ اظہار اگر دوسری کے ساتھ کیا جائے جو اس کی دل شکنی کا موجب ہو، یہ کام نہ کرنا چاہیے. لیکن اپنے دل میں اگر محبت زیادہ ہے تو اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ صحابہ کرام کو چونکہ یہ بات معلوم تھی کہ حضور کو عائشہ سے محبت زیادہ ہے، اور زیادہ محبت ہونے کی بڑی وجہ وہ ہے جو میں نے عرض کی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بڑی ذہین اور ذکی خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے علم کا بڑا اونچا مقام عطا فرمایا تھا، اور دین ان کے ذریعے جتنا پھیل رہا تھا دوسرے ازواج کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ تھا. اس واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے تعلق زیادہ تھا. تو اس تعلق کا علم چونکہ صحابہ کرام کو ہوا، وہ ہدیے تحفے ان کے دنوں میں لانے لگے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس کے جو دل میں بعض اوقات کھٹکتا ہے لوگوں کے کہ بھائی ازواج مطہرات کو اس بات کی شکایت کیوں پیدا ہوئی کہ وہ ہدیے تحفے حضرت عائشہ کے دن میں لاتے ہیں تو وہ ہمارے دنوں میں بھی لایا کریں. یہ تو ایک عام عورتوں کے مزاج کی بات ہے. حضرات ازواج مطہرات اس سے تو بلند ہونی چاہیے اور ان کا مقام اس سے کہیں زیادہ ہونا چاہیے. تو میں جہاں تک روایات کو دیکھنے کے بعد سمجھا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے بارے میں یہ تصور کرنا ان امہات المومنین کے بارے میں کہ یہ تھوڑے چھوٹے موٹے ہدیے کی خاطر، چھوٹے موٹے دنیاوی منفعت کی خاطر یہ ناراضگی کا اظہار کر رہی تھی، یہ بات بہت ہی زیادہ بعید ہے ان کی طبیعتوں سے. کیونکہ ان کا حال تو یہ تھا ازواج مطہرات